پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ میرے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان علی عادل خان روح کی غذا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل۔ دوستو، نئے سال ہجری کی مبارکبادیں دے کر بھی آپ شاید فارغ ہو چکے ہوں گے۔ دراصل امت مسلمہ کے نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہی ہونا چاہیے تھا، سن ہجری سے ہونا چاہیے تھا، اور ہوتا بھی ہے، لیکن صرف سوشل میڈیا پر مبارکباد لینے اور دینے کی حد تک۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ دنیا کے مسلمان مبارکبادیں سن ہجری کی دیتے ہیں، جبکہ ہمارے سارے پروگرام سن عیسوی کی تاریخوں کے حساب سے ترتیب پاتے ہیں۔ یہاں تک کہ دینی اجتماعات اور نکاح جیسی اہم سنت بھی سن عیسوی سے ہی طے ہوتی ہے۔ سال نو کی آمد کی رسمی مبارکباد سے بات نہیں بنے گی، بلکہ گزشتہ سال کے گناہوں پر توبہ اور نئے سال کے آغاز سے اپنے اعمال میں للہیت اور اخلاص کا عزم کرنا ہوگا۔ دوستو، ہم کو یوں تو مسلمان سے کوئی غیر شرعی عمل یا غیر فطری عمل ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن سارے اعمال سوائے چند کے سب غیر فطری اور غیر اسلامی اور کبھی کبھی تو غیر انسانی نہج پر ہوتے رہے ہیں، اور اس پر ترا یہ ہے مسلمانوں کا کہ ہم تو مسلمان ہیں، مگر اللہ کی مدد ہم پر کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی مدد نام سے نہیں، کام پر آتی ہے۔ دوستو، جب دنیا بنی تب سے اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، لہٰذا اس کے تقدس اور حرمت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے نئے سال کو نئے مثبت ارادوں اور نئی اڑان کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ کسی صاحب نے ہم کو میسج کیا کہ اب دین کی اچھی باتوں کا مسلمانوں یا انسانوں پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے میاں۔ گناہوں کی نحوست سے قلوب سیاہ ہو چکے، اب دین کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، چنانچہ اب اللہ کے عذاب ہی انسانوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے ہمیں میسج کیا۔ ہم نے فی الحال کوئی جواب ان کو نہیں لکھا ہے، آپ لوگ کچھ رائے دیں کہ کیا لکھا جائے۔ حالانکہ انسانیت کو دین سمجھانے اور اللہ کی طرف بلانے یا حق کی دعوت دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نیکیوں اور اچھائیوں کے فائدے بتائے جائیں، برائیوں اور گناہوں کی نحوست کے بارے میں بتایا جانا چاہیے۔ تو دوستو، کیا اس وجہ سے کہ لوگ دین کی بات، نیک بات، اچھی باتیں، سبق آموز باتیں سنتے ہی نہیں ہیں، تو کیا ہم دین کی باتیں کرنا، دین کی دعوت دینا بند کر دیں اور ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بیٹھ کر لغو، فحاشی، عریانی، بیکار کی باتیں، فضول کی باتیں کرنا شروع کر دیں؟ ایسا ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 900 سال سمجھایا، 900 سال، لیکن معلوم ہے 900 سال کی محنت کے بعد کتنے لوگ ان کے فالوور بنے؟ صرف 80۔ بس وہ تو یہی دعوت دیتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھو اور ہماری اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے آئیے دوستو، نئے سال کی شروعات ہم بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے اور دارین یعنی دونوں جہان کی کامیابی کی بات کریں۔ حکمت اور خوش اخلاقی سے دنیا کے سامنے دین متین کو اپنے عمل سے اللہ کے کلام اور نبی کی سنتوں کو پیش کرنے کی کوشش کریں، اور دوستو نئے سال کی ابتدا کریں مخلوق خدا کی خدمت سے۔ اسی سلسلے میں ہمارے 3 ساتھیوں کی ایک ٹیم مہاراشٹرا کے سانگلی ضلع میں جا رہی ہے۔ یہاں پہلے سے نمرا فاؤنڈیشن، کمل فاؤنڈیشن، رحمان فاؤنڈیشن، یہ تینوں آرگنائزیشنز یا فاؤنڈیشنز مشترکہ طور پر فلاحی کاموں میں مصروف عمل ہیں۔ ہاسپٹلز چلا رہے ہیں، اسکولز چلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں وردھا آشرم جو ہے بزرگوں کے لیے آشرم بنائے ہیں جس میں ضرورت مند اور بلا تفریق یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں۔ ہاسپٹل میں بہت نامنل فیس کے اوپر بڑے بڑے ٹیسٹ کرا رہے ہیں، اور بہت کم چارجز پر وہاں علاج ہو رہا ہے، اور یہ سب بلا تفریق مذہب و ملت تمام ضرورت مندوں کے لیے چلا رہے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے۔ ان سے کچھ سیکھنے کے لیے ہماری یہ ٹیم جا رہی ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ سب نہ کر سکتے ہوں تو کسی کو دین کی وہ بات جو آپ جانتے ہوں اپنے مقام پر ہی رہ کر سکھا دیں۔ قرآن کی جو صورتیں آپ جانتے ہیں، جو آیتیں جانتے ہیں، وہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ کسی کا کلمہ ٹھیک کرا دیں، استغفر اللہ سکھا دیں، سبحان اللہ سکھا دیں۔ دوستو، لوگوں کو نیکی کی راہ پر ڈال جانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اپنی صحت اور ہوش میں ہم اپنا مال، جان، صلاحیت اللہ کے دین کو پھیلانے مسجد و مکاتب اور تعلیمی اداروں پر لگا دیں،
انشاءاللہ دارین کا سکون حاصل ہوگا۔ اگر اولاد نیک اور دیندار نہیں ہے تو مرنے کے بعد سارا مال ورثہ میں نفرت، جھگڑے اور فساد کا باعث بنے گا، لہذا جانے سے پہلے اپنے مال کو بھی صحیح ترتیب دیں۔ کسی درد مند کے کام آ، کسی ٹوٹتے کو ابھار دے۔ کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو چھال دے۔ کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو چھال دے۔ یہ نگاہ مستی کی مستیاں، یہ نگاہ مستی کی مستیاں کسی بد نصیب پہ ڈال دے۔ کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو چھال دے۔ دوستو آج کی دعا کے معاون ہیں جناب عرفان قریشی، حکیم عطاء الرحمن اجملی اور ظہیر عالم انصاری صاحب۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے دین کی اس چھوٹی سی مجلس میں ہم سفر رہیں۔ اللہ آپ کو دارین کی کامیابی، عافیت، سکون و امن عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ نگہبان۔